ایلف کو مار کر سیان کی زندگی بچانے والا غازی یوسف سیان ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا اور ڈونر نہیں مل رہا۔ سب کوشش کرنے کے باوجود بھی سیان کے لیے ڈونر نہیں مل سکا۔ سیان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر بولتے ہیں اگر وقت پر ڈونر نہ مل سکا ہم سیان کو نہیں بچا سکتے۔ غازی یوسف بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتا ہے کہ اتنے جلدی ڈونر کہاں سے ملے گا۔ غازی یوسف اپنی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں مگر سیان کو بچانے کو کوئی حل نہیں ملتا، تو اس کے دماغ میں ایلف کی فائل دیکھنے کے بعد حل مل جاتا ہے۔ تو اس کے دماغ میں ایلف کی فائل دیکھنے کے بعد ایک خوفناک پلان آتا ہے، کیوں نہ وہ اس لڑکی کا استعمال کر لے اپنے بیٹے کے لیے۔ اس لڑکی کو تو میں ویسے نہیں پسند کرتا، میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے بیٹے کی زندگی میں آئے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی ضد کے اگر مجبور ہو کر اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی، کیوں نہ میرے بیٹے کی زندگی بچانے کے کام آ جائے یہ لڑکی۔ اس لیے وہ ایلف سے کہتا ہے کہ ایلف بیٹا تم گھر پہ جاؤ، میں سیان کے لیے ڈونر ڈھونڈ کر لاتا ہوں، تمہیں بتا دوں گا۔ لیکن غازی یوسف کو نہیں پتا ہوتا کہ ایلف تو پہلے سیان کو دل دینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ڈاکٹر سے بھی بات کر لی، ایلف گھر چل جاتی ہے اور سیان کے ساتھ گزارے سارے لمحے یاد کر رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور سیان کے لیے ایک لیٹر لکھ دیتی ہے کہ میں جا رہی ہوں تمہیں چھوڑ کر، تمہاری زندگی سے اہم میرے لیے میری زندگی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اپنا دل دینے جا رہی ہوں، مجھے معاف کرنا اور مجھے ہمیشہ اپنی یادوں میں یاد رکھنا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، کیوں تمہارا باپ تمہارے لیے ہے، میرا کوئی بھی سیان کے باپ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، جو ہے وہ مجھے بھول چکے ہیں، میں نے انہیں، لیکن سیان کے تو بابا ہیں، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے میں تمہاری خاطر یہ سب کچھ کرنے کے لیے جا رہی ہوں، مجھے معاف کرنا، مجھے یاد بھی ضرور رکھنا۔ جو سیان سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ساری باتیں لیٹر میں لکھ کر سیان کی تصویر کے آگے رکھ دیتی ہے۔ ڈاکٹر غازی یوسف کو جواب دے دیتا ہے کہ اگر ڈونر مل بھی گیا تو شاید ہم آپ کے بیٹے کو نہ بچا سکے، دیر ہو گئی ہے بہت اور سیان کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر غازی یوسف سے کہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی خبر کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ غازی یوسف سیدھا گھر جاتا ہے، ایلف سے بات کرتا ہے کہ ڈونر مل گیا، تو ایلف کہتی ہے سچ بابا؟ تو غازی یوسف کہتے ہیں ہاں، تو ایلف کہتی ہے وہ کون ہے؟ تو غازی یوسف کہتا ہے وہ تم ہو، میرے پاس اور کوئی حال نہیں ہے، تم ہی نے کہا تھا نا کہ میں لوگوں کی زندگیاں لیتا ہوں نا، تو میرے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے، اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو میں نے سوچ لیا کہ میں کر تو سکتا ہوں، لیکن اس وقت میرا بیٹا ہوش میں تھا، وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اب وہ ہوش میں نہیں ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ تو کیا نہیں کیا، تو اس لیے میں تمہیں ہی ختم کر کے اپنے بیٹے کو زندگی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اپنے بیٹے سے بول دوں گا کہ تمہاری بیماری کی وجہ سے وہ چھوڑ کر تمہیں چلی گئی ہے، دھوکہ دے گئی ہے، جب میرے بیٹے کو دل مل جائے گا وہ بچ جائے گا اور تمہیں آہستہ آہستہ بھول جائے گا، اسے میں تم سے بھی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر دے دوں گا، شادی کروا دوں گا، وہ سب بھول جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایلف سیان کے باپ کی باتیں سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ہے۔ سیان کا باپ ایلف کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ایلف کہتی ہے بابا یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو غازی یوسف کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور غازی یوسف ایلف کے گلے میں ہاتھ رکھ کے گلا دبا دیتا ہے اور ایلف وہیں پہ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ تو غازی یوسف فوراً ذکریہ کو کہتا ہے اسے اٹھاؤ ہاسپٹل لے جاؤ، ڈاکٹر کو بولو کہ فوراً میرے بیٹے کو دل لگائے۔ تو ذکریہ کہتا ہے کہ یہ سب آپ نے کیا کر دیا، سیان بابے کو کیا جواب دیں گے؟ تو جس پر غازی یوسف کہتے ہیں وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم اسے لے کر ہاسپٹل جاؤ۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہیں تو ڈاکٹر بھی حیران ہوتا ہے کہ ایلف کو اچانک کیا ہو گیا، جس وجہ سے وہ لیٹر دکھاتا ہے کہ یہ سب ایلف نے خود ہی کیا ہے، جس پر ڈاکٹر فوراً اس کا دل نکال کر سیان کو دے دیتے ہیں۔ کیا سیان کو ہوش آنے کے بعد پتہ چل پائے گا کہ ایلف نے خود ہی دل دیا ہے یا اس کے باپ نے ایلف کو مار کر سیان کو نئی زندگی دی ہے؟